حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا۔ ایک شخص تھا، اس کی عورت تھی، تو وہ یہودی ہمیشہ اپنے جو ہے بیوی کو مارتا رہتا تھا۔ کس بنیاد پر؟ نماز پڑھنے کی بنیاد پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر صرف 2 وقت کی نماز فرض تھی، تو ایمان رکھتی تھی وہ عورت، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نماز پڑھا کرتی تھی، اور یہ جو ہے یہودی تھا، یہ جو ہے بیزار تھا، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا، یہ بار بار اپنی بیوی کو جو ہے مارتا تھا، تنگ کیا کرتا تھا، اسے جو ہے پریشان کیا کرتا تھا، نماز سے منع کیا کرتا تھا، مگر اس کے دل میں یاد خدا بسی ہوئی تھی، نماز پڑھا کرتی تھی۔ اب اتفاق ایسا ہوتا ہے، شوہر نے سوچا کہ ایسے اس کو جو ہے مار پیٹ کر کے ہم تھک چکے ہیں، مگر یہ نماز پڑھنا بند نہیں کرتی ہے۔ ایسا کرتے ہیں، سونے کی اشرفی کی تھیلی جو ہے بیوی کو دیتا ہے اور کہتا ہے اسے حفاظت سے رکھ دیجئے، اسے حفاظت سے رکھ دیجئے، جب ہم تم سے طلب کریں گے، مانگیں گے تو ہمیں یہ لا کر کے دے دیجئے گا۔ بیوی نے وہ اشرفیوں کی تھیلی لیا اور تھیلی لینے کے بعد میں حفاظت سے رکھ دیا۔ چونکہ شوہر کا جو ہے منشا اور مرضی الگ ہی تھا، چند دنوں کے بعد میں وہ اشرفیوں کی تھیلی کو لیا اور لینے کے بعد لے جا کر کے دریا کے اندر ڈال دیتا ہے۔ دریا کے اندر ڈال دیا، اور جب دریا کے اندر ان اشرفیوں کی تھیلی کو ڈالتا ہے اس ارادے سے کہ جب میں بیوی سے اپنے اشرفی کی تھیلی مانگوں گا، نہیں پاؤں گا تو اسے جو ہے بہت زیادہ اظہار ثانی کروں گا، بہت زیادہ پریشان کروں گا، یہ دماغ میں رکھ کر کے ان اشرفیوں کی تھیلی کو جو ہے دریا کے اندر ڈالا، اور جیسے دریا کے اندر وہ اشرفیوں کی تھیلی پہنچتی ہے، رب کعبہ جو ہے مچھلی کو حکم دیتا ہے مچھلی یہ اشرفی کی تھیلی کو نگل لے۔ فوراً جو ہے مچھلی نے نگل لیا، اور نگلنے کے بعد اتفاق یہ ہوتا ہے کہ اسی دن ایک مچھوارا جو ہے اپنے جال کو ڈالا، تو جس مچھلی نے اس تھیلی کو نگلا تھا اشرفی کے، وہ جو ہے مچھلی اسی جال میں پھنس جاتی ہے۔ لے کر کے آیا اور جب بازار میں بیچنے لگا تو وہی جس نے جو ہے یہودی نے اشرفی کی تھیلی پھینکی تھی جو ہے دریا کے اندر، اسی کو بڑی خوبصورت وہ مچھلی جو ہے دیکھنے میں لگی اور اس نے خرید لیا، اور خریدنے کے بعد پھر وہ مچھلی لے جا کر کے بیوی کو دیتا ہے کہ اسے پکا کر کے تیار کر دینا۔ رب کی مصلحت دیکھیے، اس کی قدرت دیکھیے۔ اب جو ہے اس کی بیوی کو تو پتہ نہیں تھا کہ ہمیں جو ہے شوہر نے دیا تھا اشرفی کی تھیلی، اور کہاں سے کہاں پہنچی اور کیا ہو گئی، تو اس نے تو سمجھا تھا کہ ہم نے رکھ دیا ہے، مگر اللہ کی جو ہے کریمانہ شان دیکھیے، جو اللہ والا ہو جاتا ہے اللہ اسے فراموش نہیں فرمایا کرتا ہے۔ اب جو ہے جب پیٹ کو چاک کیا مچھلی کے پیٹ کو چاک کیا بیوی نے، تو دیکھا وہی اشرفی کی تھیلی جو ہم نے رکھا تھا، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ پھر جو ہے اس نے اللہ والی تھی، سمجھ گئی کہ کچھ نہیں، میرے شوہر نے مجھے پریشان کرنے کے لیے ہو سکتا ہے دریا میں پھینکا ہو، اٹھا کر کے اس اشرفی کی تھیلی کو جہاں پہ رکھا تھا وہیں پہ رکھ دیا۔ اب چند دن گزرتے ہیں، گزرنے کے بعد میں پھر جو ہے وہ شوہر کہتا ہے بیوی میں نے اشرفی کی تھیلی جو دیا تھا وہ میرے پاس لے کر کے آؤ۔ بیوی فوراً دوڑتی ہوئی جاتی ہے اور اس تھیلی کو اٹھا کر کے شوہر کو پیش کر دیا کرتی ہے۔ جب شوہر ویسی تھیلی کو پاتا ہے تو شش و پنج اور تعجب میں پڑتا ہے کہ اب کیا کیا جائے، یہ تھیلی تو ہم نے جو ہے دریا کے اندر پھینکا تھا، یہ ہمارے گھر میں کیسے موجود ہے؟ پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتا ہے اور بیوی کو جو ہے اٹھا کر کے جلتی ہوئی تندور کے اندر ڈالتا ہے۔ رب کی مصلحت ہوتی ہے جب وہ جو ہے عورت خدا کی بندی، خدا کی جو ہے عبادت کرنے والی تھی، وہ جب جو ہے تندور کے اندر گرنے والی ہوتی ہے، پکارتی ہے مولا تیری عبادت میں اپنی زندگی گزار رہی ہوں، یہ آگ کے انگارے جو ہے یہ میرے لیے پھول بنا دے پروردگار۔ اتنا اس کی التجا ہوتی ہے، پروردگار عالم تندور کی ساری آگ کو ٹھنڈی فرما دیا کرتا ہے۔ یہ شان ہے مسلمانوں میرے رب کی، تم اس کے بن کر کے تو دکھاؤ، اس کے سچے جو ہے بندے بن کر کے دکھاؤ، تو انشاءاللہ میرا رب جو ہے ہم اور آپ کو فراموش نہیں کرے گا۔ اور ایک آخری گزارش آپ سے یہ ہے کہ ہمارے سرکن پور کے مسلمان جو ہیں، اور بالخصوص باہری مسلمان جو تشریف لائے، ان سے بھی میری گزارش ہے، لیکن خاص طور سے ہمارے سرکن پور کے مسلمان جو ہیں وہ آپس میں بہت ہی محبت اور خلوص کا جو ہے درس دیں، ایک دوسرے سے حسد، جلن، کینہ، بغض، عداوت، دشمنی سب نکال کر کے طاق میں رکھ دیں، ایک دوسرے سے محبت، ہمیشہ ایک دوسرے کی دولت کو دیکھ کر کے جو ہے ہوس نہیں کرنا ہے، کیونکہ لالچ، حسد جو ہے
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जैसे छोटी लकड़ियां जो है जलती हैं तो बड़ी लकड़ियों को जलाकर खाक कर देती हैं, और आग जैसे बड़े बड़े चट्टान को, बड़े बड़े जो है पेड़ पौधे को जलाकर के खाकिस्तर कर देती है, इसी तरीके से सारी नेकियां जो आप कमाते हैं वो हसद अपने भाई के लिए जो करता है, दुश्मनी करता है, बुरा सोचता है, सारी नेकियों को जला करके खाकिस्तर कर दिया करता है। तो आप लोग ये अपने दिल का जो है ख्याल रखें कि अगर मेरा भाई कोई आगे बढ़ रहा है, कोई हमसे 1000 रुपया ज्यादा कमा रहा है, मेरे मौला ये मेरा भाई है, ये आगे बढ़ता रहा, इसी के पीछे जो है हमको भी जो है लगाए रख परवरदिगार आलम, जैसे इसे अता फरमा रहा हमें भी अता फरमाता रहे। तो इस तरीके से अपने उसूल को रखो, मोहब्बत रखो। दूसरी बात कि आपसी कभी रंजिश न रख कीजिए। बाई दबे अगर रंजिश आपकी हो जाती है तो सिर्फ अपने जो है उसी सरकनपुर तक के रखिए, ये मस्जिद तक वो हरकत नहीं आनी चाहिए। इस मस्जिद से आपका ताल्लुक होना चाहिए, और ये मस्जिद सबका है, सिर्फ सरकनपुर वालों के लिए नहीं है बल्कि पूरी खल्लाके कायनात के लिए मस्जिद तामीर की गई है। तो आप लोग ये ना सोचे कि हमारे फला से दुश्मनी है हम मस्जिद नहीं जाएंगे, हमें फला से जो है दुश्मनी है हम मस्जिद नहीं जाएंगे। ये मस्जिद किसी की नहीं है, ये रब्बे काबा की मस्जिद है। आप लोग जो है नमाज पढ़िए और अहकाम शरीयत पर अमल कीजिए, और हमेशा मोहब्बत और उल्फत का दर्स दीजिए, और हमेशा एक दूसरे से इतना लगाओ, इतनी मोहब्बत रखिए, पड़ोसियों से अच्छा बर्ताव करें। मेरे आका ने फरमाया है कि अगर किसी के जानकारी होते हुए पड़ोसी भूखा सो गया तो मैदान क़यामत में वो जन्नत हरगिज नहीं पा सकता। अल्लाह अकबर, ये पड़ोसी का हक होता है। जब कम से कम आप कभी गोश्त लेकर के आए पकाने के लिए तो अपने मोहल्ले में, ज्यादा नहीं लेकिन मोहल्ले में आजू बाजू घर जो है देखना चाहिए कि बच्चे हैं या उसने गोश्त नहीं मंगाया है, तो हम थोड़ा सा उसी में जो है एक गिलास पानी और बढ़ा करके और थोड़ा सा जो है अपने पड़ोसी को दे दें। मेरे आका ने फरमाया जो पड़ोसी का जो है देखभाल करता है, उसकी अहमियत को जो है समझता है और उससे मोहब्बत करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जन्नत में जगह अता फरमा दिया करता है। तो आप हज़रात अपने दिल में मोहब्बत और उल्फत रखें और नमाज की पाबंदी करें। हमारे सरकनपुर के मुसलमान जो हैं बिलखुसूस बिल्कुल जो है ये महीना गुजरने वाला है, नमाज में आप बिल्कुल जो है पहुंचते रहिए, नमाज जो है पढ़ते रहिए, किसी हाल में नमाज माफ नहीं है। और रोजा ये भी जो है दीन इस्लाम की एक शर्त है, एक फर्ज है, और ये एक बुनियाद है, एक रुकन है, इसको भी अपनाएं तो ज्यादा बेहतर और जरूरी है आपके लिए। आखिर दामाना।